بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ خود اعتمادی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ خود اعتمادی سے محروم ہیں اور محروم رہیں گے تو خوشخبری یہ ہے کہ آپ خود اعتمادی حاصل کر سکتے ہیں۔ بری خبر یہ ہے کہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا آسان نہیں ہے۔ اکثر لوگوں میں محدود خود اعتمادی ہوتی ہے اور بہت سو میں تو بالکل بھی خود اعتمادی نہیں ہوتی۔ انسان اپنے اندر چھپی بہت سی خوبیوں اور صلاحیتوں کے بارے میں شش و پنج میں مبتلا رہتا ہے۔ معروف ماہر نفسیات ابراہم ماسلو کے بقول انسان کی تاریخ یہ ہے کہ اس نے خود کو ہمیشہ بہت سستا فروخت کیا ہے۔ لوگوں کی اکثریت بے تکے طریقے سے اپنا موازنہ دوسروں سے کرتی ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں کے تانے بانے بنتے رہتے ہیں۔ یوں وہ اس منزل سے کوسوں دور رہتے ہیں کہ جس تک وہ پہنچ سکتے ہیں۔ بلند ترین اعتماد اور فخر کی بجائے وہ عام فرد کی حیثیت سے زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اگر خود اعتمادی اتنی ہی ضروری ہے اور ہر شخص اسے چاہتا ہے تو پھر کیوں چند ہی لوگ اسے حاصل کر پاتے ہیں؟ اس کے ہزاروں اسباب ہیں، لیکن ایک بات جو سب سے اہم اور خوشی کی ہے یہ کہ خود اعتمادی دراصل ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے جسے ہم پریکٹس کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ خود اعتمادی کو سیکھا جا سکتا ہے، اس لیے چند ہدایات پر مشق کر کے آپ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ ہدایات اور مشقیں آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے۔ خوشی کی ایک خبر یہ ہے کہ ہر فرد میں کسی نہ کسی درجہ میں خود اعتمادی ہوتی ہے۔ بعض میں ایک کام میں زیادہ خود اعتمادی پائی جاتی ہے تو دوسرے کام میں کم۔ بعض میں دوسرے کام میں خود اعتمادی کم ہوتی ہے تو تیسرے کام میں زیادہ خود اعتمادی ہوتی ہے۔ تاہم یہ عین ممکن ہے کہ آپ جس شعبے یا جس کام میں اپنی خود اعتمادی بڑھانا چاہتے ہیں اس میں اپنی خود اعتمادی بڑھا سکتے ہیں۔ ارسطو نے 350 قبل مسیح ایک قانون بیان کیا تھا کہ کائنات میں ہر شے کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے۔ سائنس اسے قانون علت کہتی ہے۔ ہم اسے علت محلول کا قانون بھی کہتے ہیں۔ اس قانون کا براہ راست تعلق اس بات سے ہے کہ ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی بھی قانون فطرت ایک قانون ہوتا ہے، غیر جانبدار۔ یہ ہم پر ہے کہ ہم اسے استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں یا نقصان میں جائیں۔ قانون علت یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں خواہ یہ معاملہ ذہنی ہو یا مادی، جسمانی، ہر صورت میں کسی محلول کی ایک علت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی اتفاق سے نہیں ہوتا، بہت ہی نپے تلے منصوبے کے تحت قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر واقعہ، ہر تجربہ، ہر معاملہ اپنے پیچھے ایک یا ایک سے زائد اسباب رکھتا ہے۔ فرض کیجئے اگر ایک فرد کو کاروبار میں کامیابی ملی ہے تو اس کی کامیابی کے پیچھے کوئی سبب ہے، اور ہم اس سبب کو استعمال کرتے ہوئے ویسی ہی کامیابی دوبارہ بلکہ کئی بار حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا سبب موجود ہے جس کے باعث ہم کسی مسئلے یا ایسے حالات کا شکار ہیں جو ہم نہیں چاہتے، تو اس سبب کو دور کر کے اس مسئلے
یا ان حالات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جب سبب نہیں ہوگا تو اس سے پیدا ہونے والا مسئلہ یا واقعہ بھی جنم نہیں لے گا۔ یوں ہم مختلف نتائج حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ قانون علت محلول اس قدر واضح اور دو ٹوک ہے کہ کوئی بھی آج تک اس پر سنجیدہ اعتراض نہیں کر پایا۔ ہم ایک ایسی کائنات میں رہتے ہیں جہاں ہر شے کسی نہ کسی قانون کی پابند ہے۔ اتفاقات کی مرہون منت نہیں، ہر شے ایک وجہ سے ہوتی ہے۔ کامیابی اور ناکامی کوئی اتفاق نہیں ہے۔ کامیابی ہو یا ناکامی، ان کے نپے تلے اسباب ہوتے ہیں اور ہم سب ایک سبب کا یکساں نتیجہ پاتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کیا ہیں، یہ کائنات اسی طرح کام کر رہی ہے۔